واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 137 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مقوقس اور اس کا جرنیل تھیوڈور قلعہ بابلیون میں بیٹھے ہرکل کی موت کا انتظار بڑی ہی بےتابی سے کر رہے تھے۔ ان کے اندازے کے مطابق اتنے دن گزر گئے تھے کہ اب تک اطلاع آ جانی چاہیے تھی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور ان دونوں کی بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان دونوں نے یہاں تک سوچ رکھا تھا کہ حالات سازگار ہوئے تو ہرکل کی موت کی اطلاع کے فوراً بعد مصر میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ یہ دونوں دراصل قبطی عیسائی تھے۔ انہوں نے ہرکل کی عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ ہرکل نے صرف اس لیے برداشت کر لیا تھا کہ مقوقس مصر کا فرما روا تھا اور جرنیل تھیوڈور اطربون کے بعد دوسرا بڑا ہی قابل اور تجربے کار جرنیل تھا۔ اس حیثیت کے علاوہ ہرکل کو معلوم تھا کہ تھیوڈور کو مصر کے قبطی عیسائیوں میں خصوصی مقبولیت حاصل ہے۔ ہرکل مقوقس اور تھیوڈور کی دوستی سے بھی آگاہ تھا۔ ان دونوں کی ناراضگی سے ہرکل ڈرتا تھا۔ اب تو بہت ہی زیادہ دن گزر گئے تھے۔ ان دونوں کو شک ہونے لگا کہ ان کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ یہ مت بھولیں، تھیوڈور نے کہا، جس لڑکی کو ہم نے اتنی خطرناک مہم پر بھیجا ہے وہ اصل میں ایک طوائف زادی ہے۔ مجھے شک ہے کہ اسے ہرکل کا حرم پسند آ گیا ہے اور چونکہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس لیے ہرکل اس پر فریفتہ ہوا جا رہا ہوگا اور لڑکی اس دھوکے میں آ گئی ہوگی کہ روم اور مصر کا بادشاہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اب وہ ملکہ بنے گی۔ یہ شک مجھے بھی ہوتا ہے، مقوقس نے کہا، لیکن یہ خیال بھی آتا ہے کہ لڑکی کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا۔ دونوں نے اس مسئلے پر غور کرنا شروع کیا تو اس فیصلے پر پہنچے کہ اپنا کوئی جاسوس اسکندریہ بھیجا جائے جو یہ معلوم کرے کہ ایک لڑکی دو آدمیوں کے ساتھ کس جہاز پر اور کب بحیرہ روم کے پار جانے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ تھیوڈور نے اس یقین کا اظہار کیا کہ لڑکی نے ان کا راز فاش نہیں کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک مقوقس اور تھیوڈور ہرکل کے قیدی ہوتے یا اب تک انہیں جلاد کے حوالے کیا جا چکا ہوتا۔ جب یہ طے کر لیا کہ کوئی جاسوس استعمال کیا جائے تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ایسا کون سا جاسوس ہے جسے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ جاسوس بھی ایسا درکار تھا جو بزنطیہ میں ہرکل کے محل کے اندر کے حالات بھی معلوم کرنے کی اہلیت اور اثر و رسوخ رکھتا ہو۔ ایک تو عام قسم کے جاسوس سے اور دوسرا گروہ ان جاسوسی کے افسروں کا تھا جو بادشاہ اور جرنیل وغیرہ جاسوس افسروں کے ساتھ دوستی کا ماحول پیدا کیے رکھتے تھے۔ مقوقس اور تھیوڈور نے سوچ کر ایک افسر کو منتخب کر لیا، وہ بھی در پردہ قبطی عیسائی تھا۔ ان دونوں نے اس جاسوس افسر کو بلایا۔ دونوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ اس جاسوس کو کیا بتانا ہے۔ انہوں نے اس جاسوس کو یہ بتایا کہ ایک لڑکی کو بزنطیہ جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ ہرکل مصر کی مخدوش صورتحال جانتے ہوئے بھی کمک کیوں نہیں بھیج رہا اور کیا وہ کمک بھیجے گا بھی یا نہیں۔ جاسوس کو یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکی کے ساتھ دو آدمی بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو ہرکل کے سامنے پیش کرنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ یہ مقوقس نے بطور تحفہ بھیجی ہے۔ جاسوس افسر کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ مقوقس ہرکل کی جاسوسی کر رہا تھا۔ جاسوس جانتا تھا کہ ہرکل نے اپنے جاسوس مصر میں بھیج رکھے ہیں جو یہ دیکھتے رہتے اور ہرکل کو پیغام اور اطلاعات بھیجتے ہیں کہ مقوقس اور جرنیل یہاں کیا کر رہے ہیں اور ان کی نیت اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ اگر مقوقس اور تھیوڈور ہرکل کی نیت اور ارادے معلوم کرنا چاہتے تھے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ جاسوس نے کہا کہ یہ کام اگر اسے بتایا جاتا تو وہ بہتر طریقے سے کسی تجربہ کار جاسوس سے کروا لیتا۔ اگر ہمارا یہ کام نہیں ہوا تو کوئی افسوس نہیں۔ مقوقس نے کہا، خطرہ یہ نظر آتا ہے کہ لڑکی نے ہرکل کے یہاں جا کر اور محل کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر راز ہی فاش نہ کر دیا ہو۔ ہمارے دونوں آدمیوں کو تو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جاسوس کو ہر ایک بات اچھی طرح سمجھا دی گئی اور اسے کہا گیا کہ وہ اسکندریہ جا کر معلوم کرے اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ لڑکی اور یہ دو آدمی فلاں دن اور فلاں جہاز سے گئے تھے تو جاسوس بزنطیہ چلا جائے اور وہاں سے ان کا سراغ لگائے۔ جاسوس کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دونوں آدمی اور لڑکی کسی لباس میں اور کس حلیے میں گئے تھے۔ جاسوس اسی شام بابلیون سے اسکندریہ روانہ ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ جاسوس جو اچھی خاصی حیثیت کا تھا بادبانی کشتی کے ذریعے اسکندریہ پہنچا۔ کشتی ہی اسے پہنچانے کا تیز ذریعہ تھی۔ دریائے نیل کا بہاؤ اسی طرف تھا اور کشتی بادبانی تھی۔ اسکندریہ میں ایک ہی ایسی بڑی سرائے تھی جہاں بحیرہ روم کے پار جانے والے مسافر جہاز کی روانگی کا انتظار کرتے تھے۔ جاسوس مسافر کے بھیس میں اسی سرائے میں ٹھہرا۔ جاسوس کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی اور وہ دو آدمی کن دنوں اسکندریہ پہنچے تھے۔ جاسوس نے اسکندریہ کے سرائے میں سرائے کے مالک اور نوکر وغیرہ سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ بڑا ہی قابل اور تجربہ کار جاسوس تھا۔ اسے ہر کسی سے یہی ایک جواب ملا کہ اس
सराय में तो मुसाफिर आते जाते ही रहते हैं और कई एक के साथ औरतें भी होती हैं। किसी के लिए ये बताना मुमकिन नहीं था कि कोई ख़ास किस्म की लड़की ख़ास किस्म के आदमियों के साथ यहाँ ठहरी थी। आखिर एक ज़हीन से नौकर को कुछ याद आया। जासूस ने इसके साथ कुछ बातें की और इसे इन तीनों का लिबास और हुलिया बताया तो नौकर ने कहा, अगर यही लड़की थी तो मैंने इसे देखा था। नौकर ने कहा कि वो हैरान इसलिए हुआ था कि वो लिबास से तो बिल्कुल मामूली से लोग लगते थे, लेकिन उन्होंने सराय में अलग कमरा लिया था। वहाँ तो अच्छे अच्छे लोग आते और 2-4 दिन गुजारने के लिए बड़े कमरे में रहते थे ताकि खर्चा ज़्यादा ना हो। ये तीनों यानी 2 आदमी और एक लड़की ऐसे कमरे में ठहरे थे जो अमीर कबीर लोगों के ही लिए बनाए गए थे। नौकर इनके साथ कमरे तक गया था। इसके बाद भी वो चंद मरतबा कमरे में कुछ लेकर गया और एक बार लड़की जो हर वक्त चेहरे पर नकाब रखती थी बेख्याली में नकाब हटा बैठी और नौकर की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी तो वो बहुत ही हसीन लड़की थी। मुख्तसर ये कि जासूस को बहुत हद तक यकीन हो गया कि नौकर ने इसी लड़की को देखा था और इसके साथ वो ही 2 आदमी थे जिनको मकूकस और थियोडोर ने लड़की के साथ भेजा था। जासूस को पता चल गया कि वो 2-3 दिन रुककर फला जहाज से गए थे। इसे जहाज का नाम भी मालूम हो गया और जहाज के कप्तान का नाम भी। जासूस ने बसंतिया जाने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, दूसरे मुसाफिरों को तो अगले जहाज का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस जासूस के लिए सरकारी इंतजाम कर दिया गया था। बड़ी बादवानी कश्तियां तैयार रहती थी। जासूस ने बंदरगाह पर जाकर अपना तारुफ कराया और बताया कि वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा है और इसे फौरन बहरा रूम अबूर कराया जाए। इसे इसी वक्त एक कश्ती दे दी गई जिसमें तरबियत याफ्ता मल्लाह मौजूद थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 138 में देखना मत भूलिएगा।